الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چھہارے والا دودھ۔ یہ ایک بہترین غذا ہے اور سدا بہار جوانی کا راز ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں، بڑھاپا ہمارے اوپر نہ آئے، کمزوری ہمارے قریب بھی نہ آئے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، تو آپ چھہارے والا دودھ بنا کے کھائیں۔ یہ کیسے بنتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کون لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، کون لوگ اس کو نہیں کھا سکتے، یہ کن کن مزاج والوں کے لیے بہترین ہے اور کون سے مزاج والے اس کو نہیں کھا سکتے، اور اس کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے، یہ تمام تر سوالوں کے جواب آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے۔ پہلے ہم اس کو بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 پاؤ چھہارے۔ اس کے لیے آپ سادہ چھہارے بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو تجویز کروں گا کہ آپ نر چھہارے لے لیں، بڑے والے۔ اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے اور اس کی طاقت بھی زبردست ہے۔ تو 1 پاؤ چھہارے آپ لے لیں اور 1.5 کلو تقریباً آپ دودھ لے لیں۔ 100 گرام آپ اس میں بادام ڈال لیں، مغز بادام، اور 1 چھوٹا چمچ جو ہے وہ آپ اس میں الائچی پاؤڈر ڈال لیں، اور چینی جو ہے اس میں آپ نے حسب ذائقہ جو ہے، کوئی کم پسند کرتا ہے، کوئی زیادہ پسند کرتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال لیجئے گا۔ اب بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے چھہاروں کو جو ہے وہ پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے، کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے تک، اور کچھ دیر کے لیے بادام گرم پانی کے اندر آپ بھگو کر رکھ دیں۔ اب آپ نے چھہارے اٹھانے ہیں، ان کی گٹلی نکالنی ہے، ان کو کاٹ کے اور ان کو الگ کر لیں، اور بادام کا بھی آپ چھلکا اتار لیں، اور اس کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں، دھو لیں۔ پھر ایک برتن آپ لے لیں، اس کو آپ چولہے پہ رکھ دیں، 1.5 کلو دودھ ڈال کے آپ ان کو اچھی طرح سے ابال لیں۔ جب اس میں بوائل آ جائے تو آپ اس میں چھہارے ڈال لیں اور آنچ کو کم کر دیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ اس میں بادام بھی ڈال دیں، ساتھ الائچی پاؤڈر بھی ڈال دیں، اور ان کو اب ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک آپ ان کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں، وقفے سے ان کو آپ چمچ چلاتے رہیں۔ جب دودھ جو ہے وہ آدھا رہ جائے تو اس میں آپ چینی شامل کر دیں اور تھوڑا سا اور مزید اس کو پکنے دیں۔ جب دودھ گاڑھا ہو جائے تو چولہا جو ہے وہ بند کر دیں۔ آپ کے یہ زبردست جو ہے وہ چھہارے والا دودھ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو کیسے کھانا ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فریج میں رکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ زیادہ ٹھنڈے جو ہے وہ کر کے نہ کھائیے گا، اس کو جب بھی کھائیں تھوڑا سا ہلکا اس کی ٹھنڈک ختم کر کے نیم گرم جو ہے وہ آپ نے کھانے ہیں۔ اور اس کو کتنا کھانا ہے، جتنا آپ کھا سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ چھوٹا بھی کھا سکتا ہے، بڑا بھی کھا سکتا ہے، مرد، بوڑھا، عورت، سب اس کو کھا سکتے ہیں۔ کون سے مزاج والے کھا سکتے ہیں؟ ہر مزاج والا اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس کا پیٹ نرم رہتا ہے
وہ تھوڑا کم مقدار میں کھائے، ورنہ اس سے یہ کہ زیادہ مقدار میں کھائے گا تو اس کو موشن ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر مزاج والا، ہر عمر والا اس کو اور کسی بھی ٹائم اس کو کتنی بھی مقدار میں استعمال کر سکتا ہے۔ اب آتے ہی اس کے فوائد پر، تو اس کے فوائد جو ہے وہ بے شمار ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دے گا۔ اس کو آپ مستقل طور پر اس کو استعمال کرتے رہیں، کچھ دن استعمال کریں پھر چھوڑ دیں، کچھ دن استعمال کریں پھر چھوڑ دیں، اس طرح آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گرمیوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سردیوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا اس کو گرم سمجھ کے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ آپ عربوں کو دیکھ لیجئے، ہر وقت وہ کھاتے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے کھجور نہیں کھائیں گے تو پھر آپ جوان کیسے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو آپ معمول میں لائیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں۔ یہ بے اولادی کے لیے بہترین چیز ہے۔ جس مرد کو، جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہا وہ اس کو استعمال کریں۔ جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا، وزن نہیں بڑھ رہا، وہ اس کو استعمال کر لیں۔ جن مردوں کے ساتھ ذکاوت حس کا مسئلہ ہے، جریان کا مسئلہ ہے، احتلام کا مسئلہ ہے، یا پھر صورت انزال ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ تمام تر مسائل ان کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر جن کے اسپرم جو ہے اس میں کمزوری ہے، موٹیلٹی نہیں بن رہے، یا اسپرم اس میں کم ہے، یا اس میں پسے لا رہے ہیں، تو ان کو بھی میں تجویز کروں گا کہ آپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جن کو پٹھوں میں درد، کھچاؤ اور کمر میں درد رہتا ہے وہ اس کو استعمال کریں، اور جو لوگ تھوڑا سا کام کرنے سے تھک جاتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جو حاملہ عورت جن کا دودھ جو ہے وہ کم ہے تو وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ دودھ فیڈ کی جو ہے مقدار بڑھ جائے گی۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں، خاص طور پر ابھی سردیوں کا موسم ہے، اس میں طاقت کے لیے یہ ایک بہترین غذا ہے، اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اور ہمیشہ جوان رہنے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔